أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم. تعریف اسی ذات کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے روز جزا کا. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طالب ہیں. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت انسان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. یہ ایک روشنی کی طرح ہے، مثال بھی اس کی روشنی ہی کی دی گئی. انبیاء کے تعلق سے بھی یہ لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کیا ہے، انلائٹنمنٹ، یعنی ان کا ذہن جو ہے وہ روشن ہو گیا تھا. ان کے اوپر جو ہے وہ انکشافات ہو گئے تھے، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ کلام نازل ہوا تھا، انلائٹنمنٹ ہو گیا تھا. تو یہ انلائٹنمنٹ جو ہے وہ ویسے تو انبیاء کے اوپر اس وقت ہوا تھا جب ڈارکنیس جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، کہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی تھی. تو اس وقت جب انلائٹنمنٹ ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ تو اندھیرے میں رہنے کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں. ان کو روشنی کی ہدایت کی کوئی بات اگر بتائی جائے تو ان کا ذہن جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، اور یہ بات ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے. جس کے اوپر بھی انلائٹنمنٹ ہو جاتا ہے، جو بھی انکشافات اس کے اوپر ایسے کھل جاتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ لائف کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے لگتا ہے، ہدایت کا سامان جو ہے وہ اس کو مہیا ہو جاتا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کچھ ایسی بات کھل جاتی ہے جو شیطانیت جس سے جو ہے وہ مشکل میں آ جاتی ہے. تو شیطان جو ہوتے ہیں، معاشرے کے ایسے لوگ جو شیطانیت کے اوپر ہوتے ہیں، وہ ان کو للکارتا ہے، وہ ان کو ایڈریس کرتا ہے، ان کی شیطانیت کو جو ہے وہ بے نقاب کرتا ہے. بے نقاب کیا کرتا ہے؟ وہ ان کی شیطانیت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اس بات سے، جو شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بات سے مخالف ہو جاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں. یہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا، ختم نبوت سے پہلے، ختم نبوت کے بعد جو بزرگان دین گزرے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا. تو ہر دور کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ہدایت یافتہ تھے، جن کے اوپر جو ہے وہ انکشافات ہو گئے تھے، کھل گیا تھا ان کے اوپر لائف. اللہ رب العالمین یعنی قرآن کے مضامین جو ہیں وہ کھل گئے تھے ان کو. تو ہم بھی قرآن کے مضامین کو ہم پر کھل جائیں، اس مقصد کے لیے قرآن حکیم کو روزانہ جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. اس دور میں جو ہے کتابی شکل کے اندر موجود ہے، لیکن عمل میں لوگوں کے یہ قرآن جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اکثریت جو ہے وہ اسی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. تو ان شیطانی کاموں سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین رکنے کا مشورہ دیتا ہے. یہ ہدایت جو ہے وہ قرآن حکیم کے ذریعے سے ہم کو ملتی ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کیوں لینا ضروری ہے؟ چلو تم ادھر ہی ہوا ہو جدھر کی، انسان بھی جو ہے وہ اسی کے اندر بہہ جائے، اسی سیلاب کے اندر. جدھر دنیا جا رہی ہے اس کے مخالف سمت میں چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک عام انسان کا ذہن جو ہے وہ اس بات کے اوپر الجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیوں مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، جبکہ اکثر ہم الفاسقون قلیل من المؤمنین، مومن بندے ہر دور کے اندر بہت تھوڑے سے رہے ہیں، اور فسق و فجور میں جو لوگ مبتلا تھے وہ تو کثرت سے تعداد میں موجود تھے. تو کیوں ایسا کیا جائے کہ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جوابات قرآن حکیم کے اندر دیے ہیں. ایک وقت جو ہے وہ بلکہ انبیاء کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے جاتا ہے کہ وہ خبردار کرنے والے ہوتے ہیں، نذیر ہوتے ہیں. وہ خبردار کرنے والے ہوتے ہیں کہ جس ڈگر کے اوپر تم لوگ جا رہے ہو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہونے والی ہے. ایک بڑی تباہی اور ایک بڑی بربادی سے بچانے کے لیے انبیاء کرام کا وجود ہے. تو ہر دور میں اولیاء اللہ جو بھی آتے ہیں، بزرگان دین بھی جو آئے ختم نبوت کے بعد، وہ مامور من اللہ کہلاتے ہیں، یعنی امر دیا گیا ان کو اللہ کی طرف سے. وہ انبیاء کے درجے کا کام کرنے والے لوگ تھے. تو ان کی بظاہر دیکھا جائے تو مخالفت بہت ہوئی، جس طرح انبیاء کی مخالفت ہوئی اسی طرح ان کی بھی ہوئی. ان کو ہر قدم پہ ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو تکلیف دینے کی کوشش کی گئی. ان کے کام میں جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے روڑے اٹکائے گئے. اپنوں نے بھی تکلیف دی، لان تان کیا، اور غیروں نے بھی. وہی بالکل کیفیات جو انبیاء کے ساتھ گزری ان کے ساتھ بھی گزری. لیکن ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ قرآن حکیم اس کے اندر پیش کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ بھی اس ڈگر کے اوپر چلتے ہیں وہ جنتوں میں ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس ڈگر سے کے مخالف ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ سرکش اور جو نافرمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ان کا جو اینڈ ہے، ان کی جو آخرت ہے وہ بری ہے. یہاں پہ جا کے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا سسٹم، نظام جو ہے وہ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اللہ نے جو ہے وہ انبیاء کو بھیجا، کیوں ان کتابوں کو، تعلیمات کو جو ہے وہ نازل کیا. آج کے دور میں بھی اس کی اہمیت کیوں ہے ہمارے پاس. دنیا جس طرف جا رہی ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہے. اللہ رب العالمین انسانوں سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے رب العالمین انبیاء کو بھیجتا ہے یا تعلیمات کو اس نے بھیجا ہے، تاکہ ان تعلیمات کا امپلیمنٹیشن اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ جو لوگ بھی کریں گے تو وہ جنت میں رہیں گے، اس دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی. اور جو لوگ بھی اس سے روگردانی کریں گے، منہ پھیر لیں گے، مخالفت کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا. وہ اس دنیا کے اندر بھی عذابوں میں مبتلا ہوں گے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ان کے لیے جہنم لکھ دی گئی. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کیوں ہدایت کا یہ سارا کچھ بھیجا ہے، کیوں انسان کے اوپر ہدایت کو قبول کرنا ضروری ہے. ایک عام انسان جو ہے وہ ایسے ہی سوچتا ہے کہ میں کیوں کسی تکلیف میں پڑوں، کیوں لوگوں کی مخالفت مول لوں، کیوں یہ سارا کچھ کروں جس سے لوگ جو ہیں وہ چراغ پا ہوتے ہیں، اپنے بھی لان تان کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی تکلیفیں دیتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں کام میں. یہ تکلیف کیوں اٹھاؤں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہی ہے کہ اگر یہ تکلیف نہ اٹھائیں تو پھر ایک بڑی تباہی کی طرف انسان جو ہے وہ جا رہا ہے.
اور ہم خود بھی جو ہے وہ اسی جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بننے والے ہیں. اور اگر اللہ کی بات مان لی جائے اور اللہ کے طریقے کے اوپر عمل کیا جائے تو پھر ایک بڑی تباہی جو آنے والی ہے اس سے ہم خود بچ سکتے ہیں، کم از کم ہم بچ سکتے ہیں. اور جو اطمینان قلب ہے اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر، وہ ہم کو مل سکتا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی انسان جو ہے وہ جنتوں کو حاصل کر سکتا ہے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو کہ جس کی ضرورت کے تحت جو ہے وہ ہم بھی قرآن حکیم کو جو ہے وہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے ہم آج کوئی قرآنی آیات جو ہے وہ نہیں لے سکے، اور وقت تھوڑا سا زیادہ بھی ہو گیا ہے، لیکن ہم روٹین کو اپنے برقرار رکھنے کی غرض سے تو اس کو ہم نے سوچا کہ 5-10 منٹ جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو ضرور کی جائے. کل پھر انشاءاللہ قرآنی آیات کو لیں گے. تو ابھی ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب الحلیم. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.